جو کہتے ہیں یعنی اعلان کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصح قول الا بالعمل. اور نفع بخش نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل کی قوت نہ ملے. ولا قول ولا عمل الا بالنیہ. اور قول اور عمل دونوں مل کر نفع بخش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ارادہ بھی درست نہ ہو. ولا قول ولا عمل ولا نیت الا بالسنہ. قول عمل اور نیت تینوں اچھی ہو تب بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. سبحان اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ. میرے اور میرے بندے کے تعلق کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ میرے بندے کے تعلق کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سبحان. یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین قالوا معبود اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین قالوا مسجود اللہ، ہم اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین قالوا يحبون اللہ، ہم اللہ سے محبت کرنے والے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کے اسباب مہیا کرنے والا ہمارا اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے دنیا کی زندگی کے اسباب مہیا کرنے والا ہمارا اللہ ہے. ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولنے والا ہمارا اللہ ہے. ہمارے لیے رزق مقدر کرنے والا ہمارا اللہ ہے. ہمارے لیے رزق کی راہیں ہموار کرنے والا ہمارا اللہ ہے. کیونکہ جب یہ عقیدہ ان کا پختہ ہو جائے گا تو حرام کی جانب ان کی نگاہ بھی نہیں ہوگی. اللہ. یہ عقیدہ انسان کا پختہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت ربوبیت کے اس کو اپنا معیار بنایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر کبھی بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں. کبھی بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. اور اس کی پہلی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی کہ جب مکہ کے بڑے بڑے سردار بہت بڑی پیشکشیں لے کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ بھتیجے کو کہو ہم اور کچھ نہیں مانگتے، اپنے اللہ پر بھی ایمان رکھے، اپنے اللہ کی عبادت بھی کرے، ہم تو صرف اتنی درخواست لے کر آئے ہیں کہ ہمارے لات کو، ہمارے منات کو، ہمارے عزت کو برا نہ کہے، اپنے اللہ کی بے شک تعریف کرتا رہے. ہم جو 360 کو مان رہے ہیں، ایک 81واں اور بھی صحیح اپنے اللہ کو بے شک مانے، اس پر ہمیں اعتراض نہیں. لیکن جب ہمارے الہوں کو نفی ان کی کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے. اس کو وہ جو کچھ مانگتا ہے یہ چیزیں وہ آپ نے سن رکھی ہوگی، ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے صرف مطابق ہے کہ ہمارے الہوں کو برا نہ کہے. جب یہ آپ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہے چچا مجھے تو جو پہلا کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے اس کا پہلا جز ہی لازم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو ماننا تو بعد میں، جب تک میں اس کے مخالفوں کی نفی کر کے نہیں آؤں گا، اس کے مخالفوں کا انکار کر نہیں آؤں گا، اس کے غیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں آؤں گا، جب تک بات اللہ کو ماننا کسی میرے فائدے کا نہیں. قربانی کی ایسی مثال آپ نے کہا قربانی کی ایسی مثال کہ آپ کے غلاموں نے پھر مثالیں قائم کر دی. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں 3-4 دن ہوئے نظر سے گزرا، پہلے نہیں آدھی سے بات پڑھی ہے لیکن ہوگا نظر سے نکلتا ہے. یہ پچھلے دنوں 5-6 دن میں سے دن کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. آپ مومنین کے ایک گروہ کے ساتھ گرفتار ہو گئے رومیوں کے قبضے میں. جب روم کے بادشاہ نے دربار میں بلایا، اس نے عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی. آپ نے انکار کر دیا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ اس نے کہا کہ
میں اتنی بڑی حکومت میں اس کا بھی ایک حصہ تجھے دوں گا اور اپنی بیٹی تیرے نکاح میں بھی دوں گا. اس کا بادشاہ کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, لو آتیتنی جمیع ما تملک, اے روم کے بادشاہ تیرے پاس جو کچھ ہے جس کا تو مالک ہے وہ سارا کچھ تو مجھے دے دے. وجمیع ما تملک العرب, اور جو کچھ سارے عرب کی ملکیت ہے وہ بھی مجھے دے دے, صرف اس بات پر کہ عرض طرفتا عین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں ایک الگ طرفے کی دیر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لوں. ماتمن کو میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کو قبول نہیں کرتے. کیا بات ہے, بات سنیں, تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اپنی ملکیت کا کچھ نہ دوں گا. لو آتیتنی, اگر تو مجھے دے جمیع ما تملکو, سب کچھ جس کا تو مالک ہے, پورا روم یورپ پورا, وجمیع ما تملکو العرب, اور تمام اہل عرب مل کر جس جس چیز کے مالک, ان کے ریوڑ, ان کی بکریاں, ان کے گھوڑے, ان کی زمینیں, ان کے مکان, سب کچھ تو مجھے دے دے, صرف اس آج پر کہ ان ارجو کہ میں پلٹوں, میں رجوع تو بھائی بیٹھو بیٹھو میں پلٹوں. طرفت ہے آنکھ چپکنے کے لیے, ایسے آنکھ چپک کر ایسے آنکھ چپکی اٹھا دی. طرفت ہے ایک آنکھ چپکنے کی دیر میں بھی اپنی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تو میں اس کو پکڑ لیا, وہ دیکھا میں تجھے پھانسی پہ لٹکا دوں گا. اس کے بعد آزمان ہے یہ بھی, وہ دیکھا پنڈا تیار کرو, باندھ دو اس کو. فارس کو کہا کہ اپنے بندوں کو اس کو آرام کی موت نہ مارو, اس کے ہاتھوں کی ہڈیوں پر اور پاؤں کے ٹخنوں پر پہلے ٹھوکرے لگانا, آہستہ آہستہ سے ٹھوکرے لگا دے, اس کو اذیتیں دے کر اور تڑپا کر مارو. جب اذیت دی گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے بندوں کو کہتا چھوڑو اس کو, لے آؤ میرے پاس. لایا کے فرمایا, کہنے لگا کہ اب میں پھر تجھے عیسائیت کی دعوت دیتا ہوں. آپ نے انکار کیا, آپ نے انکار کیا. اس نے تانبے کی ایک دیگ تپوائی, جب وہ خوب گرم کھول چکی تو ایک اور مسلمان قیدی جو تھا اس کو اس میں پھینک دیا. انہوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی. حضرت عبداللہ یہ بھی دیکھ رہے تھے. پھر کہا اس کو اٹھا کے لے جاؤ. انہوں نے کہا اٹھا کر کیا لے جانا, میں اکڑ کے جاؤں گا. سبحان اللہ, بڑے تکبر سے جا رہے ہیں. دیکھ میں خود کو پھینکوانے کے لیے جب قریب پہنچے تو آنکھوں میں آنسو جا گئے, رونے لگے. انہوں نے کہا واپس لے آؤ, شاید آپ ڈر گیا ہے موت سے. کہنے لگا کہ رویا کیوں ہے, بزدل ہو گیا ہے, ایمان قبول کر لے, عیسائیت سے کہ قبول کر لے, تجھے نام دوں گا. فرمایا رویا موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوں, رویا موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوں, رویا اس لیے ہوں کہ میری صرف ایک جان ہے. میری صرف, اگر میرے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی تو میں اس کا اللہ میں سب کو تیرے پر قربان کرتا. میرے بالوں کے برابر بھی میری جانیں ہوتی میں ان کو بھی تجھ پر قربان کر دیتا. اس نے کہا اس کو قید کر دو. جب 5-6 دن بھوکے پیاسے گزر چکے پھر بلایا اور شراب, 5ویں دن شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا. آپ نے انکار کر دیا. اس نے پھر دربار میں انہوں نے کہا کہ بھوکا مرے گا, کھانا کیوں نہیں کھایا. اس نے کہا اگرچہ حالت اضطراری میں مجھے کھانے کی اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے بھوک لگی ہو تو حرام کھا لوں, لیکن میں حرام کر کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی جان تو دے سکتا تھا, میں اس کو خوش نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر وہ تنگ آ نے کہا کہ میرے سر کا بوسہ لے, میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں. اس نے کہا ایسے نہیں, تو میرے سارے مومن بھائیوں کو آزادی کا وعدہ کر, پھر میں تیرے سر کا بوسہ لیتا ہوں. سب کو آزادی کا وعدہ کیا, آپ نے اس کے سر کا بوسہ لیا, سب کو آزادی مل گئی. جب آپ مسلمان قیدیوں کو لے کر مدینہ شریف میں پہنچے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امیر المومنین تھے نا, سارا ماجرا پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا حق علی المسلم علی کل مسلم, حق علی کلکم, تم سب پر حق ہے کہ ان یکبر
راسا عبداللہ کہ تم سب عبداللہ کے سر کا بوسلو تم سب پر واجب ہے، وانا عبدو اور سب سے پہلے ابتدا اس کی میں کرتا ہوں، وکبر راسہ اٹھے کھڑے ہوئے اور جا کے حضرت عبداللہ کے سر کو بوسا۔ اس کو استقامت کی مثال ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے رب کی رضا پر مقدم نہیں سمجھتے، خواہ ان کی جان ہو، خواہ ان کا مال ہو، خواہ ان کی اولاد، ایک چیز کو بھی وہ اپنی جان سے بڑھ کر پیارا، اپنے ایمان سے بڑھ کر پیارا نہیں سمجھتے، وہ ہر چیز کو اپنے رب کی رضا پر رب کی رضا کو اپنی ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ہمیشہ ہی اختیار کرتے ہیں، استقامت اختیار۔ وہاں جو میں کہہ رہا تھا حالت اضطراری میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی شہیدہ اسلام اور ان کے خامد حضرت یاسر پہلے شہید اسلام ہے، ان دونوں میاں بیوی کو سب سے پہلے شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ کو ایک دعوت دی گئی کفر اختیار کرو، جب آپ نے انکار کیا تو ایک ٹانگ سے رسی باندھ کر ایک اونٹ کو مودر کیا گیا، اس کے ساتھ باندھ دیا، دوسری ٹانگ سے رسی باندھ کر اونٹ کے ساتھ باندھا، اس کو مودر کر دیا، دونوں کو ابو جہل نے کچوکے ادھر لگائے، ان کو وہ ادھر بھاگا ادھر آگا، آپ درمیان میں سے گر گئے۔ حضرت عمار دیکھ رہے تھے یہ چیز۔ پھر حضرت یاسر کے ساتھ بھی بہت ظلم کر کے ان کو تڑپا کے شہید کیا گیا۔ حضرت یاسر کے سامنے یہ منظر تھا، جب آپ کو سامنے لایا گیا تو آپ کو کہا گیا کفر اختیار کرو، تو آپ نے وہ کفریہ کلمات کہہ دیے جو وہ کفار مکہ آپ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور آپ عرض کیے کہ یا رسول اللہ عمار تو کافر ہو گیا، عمار تو کافر ہو گیا، فرمایا ان عمارا ملیا ایمان من کرنے ہی الہ ہے، کہ عمار تو وہ ہے کہ ایمان سر سے لے کر پاؤں تک اس میں گھسا ہوا ہے، اس کا سینہ بھرا ہوا ہے، سر سے لے کر ایمان تک اس میں بھرا ہوا ہے۔ واختلط الایمان فی دمہ وجسدہ، اس کے جسم میں اور اس کے خون میں، ولحمہ، اس کے گوشت میں ایمان خلط ملت ہو گیا، تھک چکا ہے۔ اور جب حضرت عمار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں بڑی شدید یا رسول اللہ ظلم سہ نہیں سکا، درد برداشت نہیں کر سکا، ماں اور باپ کی یہ حالت ہوئی تھی تو میں نے یہ کفریہ کلمات کہہ دیا، آپ کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ ماں وجدت کا قلبک، جب تو کفریہ کلمات کہہ رہا تھا ماں، تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ مطمئنن بالایمان، یا رسول اللہ اپنے ایمان